میں نے خود دیکھا ایک گاڑی، ایک وہ ڈرائیور جو بہت تیزی میں کاٹ رہا ہے، الٹ گئی گاڑی. نیا نیا ہوگا نا میں تو تیزی میں کاٹ لوں گا. گھر ڈرائیور جو سمجھدار ہوتا ہے کتنی بھی تیز چلا رہا ہو، موڑ سے پہلے وہ گاڑی کو ہلکی کرے گا پھر موڑے گا. میں نے دیکھا پلٹتے ہوئے لوگ دوڑے اور لوگوں نے پھر اس کو سیدھا کیا. کیا کیا یہ؟ کیونکہ ڈرائیور نادان ہے. اگر وہ اسی طرح جو آدمی جب ایسے چلتا بہت تیز ہے لیکن ایسی جگہ جا کے ٹکراتا ہے کہ غصہ آیا تو بیوی کو 3 طلاق دے دی. داڑھی ٹوپی کے ساتھ کتنے لوگ گھوم رہے ہیں 3 طلاق دے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسری بیوی مل جائے گی. یہاں پہلی بیوی مشکل سے ملتی ہے، دوسری کہاں ملے گی؟ وہ کہتے ہیں کس لیے طلاق دی؟ ایسے کتنے رنڈوے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس غصے کی وجہ سے. بچے بیچارے رول رہے ہیں، 4 5 بچے پیدا تو کر لیے لیکن ان کو پرورش کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا. ادھر عورت بھی دین کی کمی کی وجہ سے ہاں دے دو طلاق، ہمیں کیا ہے، ہمارے ماں باپ کب تک ماں باپ تمہارا خیال کریں گے. دونوں طرف شیطان جاتا ہے، لڑائی کرواتا ہے. اس موقع پہ تعلق مع اللہ اور بزرگوں کا تعلق کام آتا ہے. آدمی ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہیں اونچ نیچ، چلو بعد میں بات کریں گے، مذاکرات کر لیں گے. غصے میں بات کرنے سے شیطان درمیان میں آ جاتا ہے اور دونوں طرف آگ بھڑکاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو لڑائی کروا کے جب خوش ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے. حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم روایت بیان کرتے ہیں کہ شیطان شام کو اپنا تخت لگاتا ہے، روایت ہے حدیث شریف، اور اس میں سب لوگوں اپنے چیلوں کو بلاتا ہے. کہ کوئی کہتا ہے میں نے کسی جھوٹ بلوا دیا، اپنی کارروائی سنا، کارگزاری سناتے ہیں، کارگزاری کہاں سے کارگزاری. میں نے فلاں جھوٹ بلوا دیا، اچھا بھی ٹھیک ہے بیٹھو. میں نے فلاں سے یہ کام کروا دیا، پیسے چھنوا دیے، لٹیرا بنا دیا. سب کو کوئی خاص وہ نہیں کرتا. ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، طلاق تک پہنچا دیا دونوں. شیطان کھڑا ہوتا ہے خاص انداز میں اور پھر اس کو بلا کے معانقہ کرتا ہے. یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو آج سے میں اپنی خلافت دے رہا ہوں. اس کو بہت اس میں مزہ آتا ہے لوگوں کو لڑوانے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ آپس کا اختلاف، حضرت شیخ نے اس کو فضائل اعمال میں لکھا ہے، آپس کا اختلاف دین کو اس طرح مونڈ دیتا ہے جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے. اس طرح آپس کا اختلاف، لڑائی جھگڑا تباہ کرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک بات، یا تو گھر تباہ، دونوں ادھر ادھر رول رہے ہیں، بچے بیچارے کسی کے نہیں، بچے بیچاروں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی. ایسے بچوں کا کریکٹر بھی خراب ہو جاتا ہے. اور اگر دوسری صورت کیا کرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں فتاوے لے رہے ہیں. ایسوں کیا پہنچتے ہیں جو 3 طلاق کو بھی تھوک لگا کے جوڑ دیتے ہیں. ایلفی سے جوڑتے ہیں نا سام، وہ ایلفی لگا کے جوڑنا، نہیں 3 طلاق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت عمر کا قول ہے، نبی علیہ السلام کا قول موجود ہے، سارے چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ ہو جاتی. پھر وہ جاتا ہے جو زندگی پر اہل سنت والجماعت کا آدمی رہا، اب جا کے غیر مقلد بن گیا. کیوں؟ کہ اس کو اس میں بچاؤ مل گیا، اس میں بچاؤ مل گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ اب وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. الاسم ما حاک فی صدرک. ہمارے ایک نمازی تھے، انہوں نے بتایا ایسا کوئی آدمی تھا تو اس نے ایسا کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا دل بھی مانتا ہے؟ کہنے دل مانے نہ مانے، مولوی نے کہا ہے وہ جانے گا قیامت کی. الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے. جب چھوڑ دیا تھا اب چھوڑ دو نا، اب دوسری عورت سے کر لو. اب یا تو شرعی حلالہ کرو، اس میں بھی گنجائش ہے. اس میں بھی اکثر جو ہے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، بس وقتی طور پر تھوڑا سا وہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک رات گزار لی اور دوسرے دن نکاح کر لی. دوسرے دن نکاح کہاں؟ پھر وہ عدت گزارے گی اور اس کو اپنی مرضی سے چھوڑنا پڑے گا. بعض دفعہ نہیں چھوڑتے. ہمارے مولانا بڑے بزلہ سنج تھے، انہوں نے کہا کہ عام آدمی نے طلاق، عام طور پہ ہی لوگ کرتے ہیں دین کی کمی کی وجہ سے، طلاق دے دی. وہ بیوی دوسرے کی وہ مولوی کے ساتھ پہنچ گئی. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، طلاق لے لو. اب کہا نہیں، اب طلاق، اب تو مجھے پتا چلا شادی کیا ہوتی ہے. مولوی جانتا ہے کہ شادی کیسے شادی کو کیسے نبھانا ہے، ہم لوگ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں.